سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئیے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں، ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں۔ چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کا کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل، ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، بھوک سے نہیں مریں گے، اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی دوائیں آتی رہتی ہیں، پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی، لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے، یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی۔ یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ ہوس کو لگام دے دے بس انسان۔ تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے، اور نہیں ہوگا کمزور، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا۔ وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے، وہ اس کو بھوک لگنے دیں، طبیعت سے جب مچلے گا نا پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ، چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی۔ ایک تو بچے ہوتے ہی ایک دو ایم کی، تو ویسی فکر کیا کیا آپ نے، کیا کچھ سمجھ لو یار۔ ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے۔ پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے، یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے، ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا، کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ محمد بن قاسم لوگ کی ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے۔ 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے، اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہیں وہ بچوں کے ٹائم پہ، میں لگوا لے ٹھیک ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے، اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے، جنگ لڑنے۔ کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے، سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور۔ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی، کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد، مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر۔ ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا۔
تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی کھاتا نہیں ہے, ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے, اس کا باپ بھی کھائے گا, دیکھو آپ بھوک لگے گی جب اس کو, پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے, مجھے یہ چاہیے, جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے, پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے, پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ, پھر انڈے کھلاؤ اس کو, پراٹھے کھلاؤ اس کو, کھائے گا, اس کا باپ بھی کھائے گا, آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے, تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات, یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے, ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو, اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو, وہ گھاس پتے کھانے, روٹی بالکل نہیں کھانی, چاول بالکل نہیں کھانا, تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو, کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو, جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا, ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے, تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ پیپر یہ سامنے, آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے, تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس پر عمل کریں, ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی, چاول بالکل چھڑوا دیے, بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے, روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی, تو وہ بالکل چھڑوا کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے, لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں, تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے, انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا, تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے بول رہے تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا, تو انڈین بہت ملتے ہیں, تو ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو, بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے, بنداس, بن داؤد تو سنا تھا, تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو, یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ, بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے, یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں. اور ایک اور لفظ ہے, وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے, ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹرینڈ کروائی, تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی, اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال. اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. کہ کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتہ چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو, بعض علاقوں میں ایسا ہو, وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہے, اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے, مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں, 2 نہیں, 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. 3 اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں, اور پھوڑے نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا, دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی, ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا, چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے وہ.
روٹی کتنی آرام سے چبتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ چپڑ جگہ چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو. 3 چیزیں ہی ہیں, جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا, سمجھتے ہو. تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ ماشاءاللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑھے میڑھے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا, تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے, کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو, کیا کر دیں؟ کھانا پینا چھوڑ. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا, بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتا ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا, تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا. پھر تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بلبلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے, مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان. جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, 2-3 لڈو نہ ملے, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو اب تو ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے, دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ. ابھی رفیع بھائی کی اگر دعوت تھی, ماشاءاللہ رفیع بھائی ہر تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں, دعوت ہے. اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے, ظاہر ہے. تو ہم نے کیا کیا, پہلے کھانا کھا لیا گھر میں, دعوت میں بھی شرکت ہو گئی, ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں. کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا. انتقال سب کا ہونا ہے, لیکن کسی اچھی وجہ سے ہو تو زیادہ اچھا ہے نا. کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا, تو پہلے ذہن میں رکھے میں کھانا کھا کے جاؤں گا. تو اتنی مرغن غذائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں, تو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, وہ سینے میں جلن. اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی, مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی, مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی, اپنا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے نا, تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی ہے. آپ کچھ لوگ تو ہے مخلص پوچھ لیتے ہیں, لیکن میجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی. اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹفن میں اپنے ساتھ رکھو, لوگوں کے مشورے پہ مت کھاؤ. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے, وہ مرے گا, کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا. اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں, میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے. اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ, اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا, کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت. میں آپ حیران ہوں گے, ہم یورپ جاتے ہیں نا, یورپ گئے, سعودی عرب گئے, وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی. ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا. آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ, زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی, غلط مثال ہو جائے گی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں, آپ کو نہیں کہہ رہا, بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے. اب میں نے بندہ کر دیا اس کو, اصل میں وہ بھنگی تھا, لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا
تھا وہ بھنگی, لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا, وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل, بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ, تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا, ایک دم کیا ہو گیا, بے ہوش. لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا, کوئی کہہ رہا مرگی ہے, کوئی کہہ رہا کیا ہے, بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا, وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا, اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا. ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی, اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے بھائی, یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے, آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی, اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے, اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے میدا احتجاج نہیں کر رہا, اس کا مطلب میدا ڈھیٹ ہو گیا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں نقصان, یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں, میدا ڈھیٹ ہو گیا ہے. اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے. اس کے جو اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک. وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا, پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا, اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام, ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا, ان کو نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پیئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا, خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا, اللہ نے وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے, وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے, یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے, ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے, گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا نہیں کھائے گا, جاؤ ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. وہ ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں, شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے, وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے, جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکات کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا, وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے. پیٹ میں سنت سائز کیا ہے بولو, اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل